السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج کے اسلامک نیٹ ورک کے ناظرین، جو آج کا ہمارا موضوع ہے وہ غصے کا ایک ایسا موضوع ہے جو ہر انسان کو غصے کی حالت میں اس کو بے قابو کر دیتا ہے، یا یوں کہیے کہ جب وہ انسان غصے میں ہو جاتا ہے تو اس وقت وہ اتنا پریشان ہوتا ہے کہ اس کو سمجھ نہیں آتا کہ وہ کرے تو کیا کرے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غصے کو کنٹرول کرنے کی اور غصے کو ٹھنڈا رکھنے کی ایک حدیث میں ایک دعا اور تعلیم فرمائی ہے، اور باقاعدہ اس کا ایک موقع پر جبکہ ایک شخص کو غصہ آ رہا تھا، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا تھا۔ ان سارے موضوعات کو لے کر آج کی ویڈیو میں ہم حاضر خدمت ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ یہ موضوع آپ کے لیے بڑا فائدہ مند ہوگا، اور یہ بھی امید کرتا ہوں کہ آپ چینل کو سبسکرائب کر لیں گے اور ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کریں گے۔ تو ناظرین، غصہ ایک ایسا انسان کا ایک نفسیاتی مرض ہے کہ جب انسان اس میں آتا ہے تو اپنے جذبات کو قابو نہیں کر پاتا ہے۔ اس کے اندرون کا ہیجان وہ باہر آنے کے لیے تڑپتا ہے، پھڑکتا ہے، تو گویا کہ اس کا اپنا اندرونی جو اس کا معاملہ ہے، جب تک کہ اس کے جذبات باہر نہیں آتے تو اس کا جو ذہن ہے، اس کا دل ہے، وہ کبھی ٹھنڈا نہیں ہو پاتا۔ کیسی عجیب بات ہے کہ انسان جب اس جذبے کو، اس غصے کو پر عمل پیرا ہو جاتا ہے اور اس کو عمل درآمد کر لیتا ہے، پھر اس کے بعد اس کو بڑی شرمندگی کا سامنا ہوتا ہے۔ بسا اوقات اپنی زبان سے ایسی سبقت لسانی کر دیتا ہے جس کی بنا پر پھر اس کو جب وہ ٹھنڈا ہوتا ہے تو اس کو محسوس ہوتا ہے کہ گویا کہ اس نے جو کچھ کہا ہے وہ غلط کہا ہے۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ انسان کی اپنا ذہنی توازن اتنا حد تک اس کا خراب ہو جاتا ہے کہ اس کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ نہ جانے وہ کتنی اس نے گالم گلوچ کی اور کتنا اس نے ایسے الفاظ کو استعمال کیا کہ جو اس کو استعمال نہیں کرنے چاہیے تھے۔ تو گویا کہ غصے کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث، پھر اس کے بعد میں آپ کو وہ دعا بتاتا ہوں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غصے کے وقت پڑھنے کی تعلیم فرمائی، اور بتایا کہ جو شخص اس کو غصے میں پڑھے گا اس کا غصہ فوراً ٹھنڈا ہو جائے گا۔ تو غصے کے بارے میں پہلی ایک حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا تغضب، تم غصہ مت کرو۔ ایک دوسری حدیث میں یہ بھی ارشاد فرمایا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص غصے کے وقت میں اپنے آپ کو قابو میں رکھے گا وہی شخص بہادر ہے۔ آپ نے فرمایا تھا کہ جو بہادر وہ نہیں ہے جو میدان جنگ میں پچھاڑ دے، بلکہ بہادر وہ ہے کہ جو غصے کی حالت میں اپنے آپ کو قابو میں رکھے۔ یہ الفاظ ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کے۔ بہرحال یہ ایک ایسا پہلو ہے کہ جس سے ہر انسان کو اس پر عمل کرنا چاہیے اور سوچنا چاہیے کہ اس وقت جب کہ وہ غصے میں ہے اور جب غصے سے باہر آتا ہے تو اسے کتنی شرمندگی کا سامنا ہوتا ہے، تو کیوں نہ اس بات پر عمل کر لیا جائے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف صاف ارشاد فرمایا کہ اگر اس دعا کو پڑھ لے تو وہ غصہ اس کا فوراً دفع ہو جاتا ہے اور رفع ہو جاتا ہے۔ چونکہ غصہ دوستو صحت کے لیے بھی اچھا نہیں ہے۔ ڈاکٹر اور میڈیکل سائنس کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو غصے کی حالت میں انسان کی طبیعت خراب ہو سکتی ہے۔ غصہ ایک ایسا ہے جو انسان کے نفسیات اور ذہن پر اثر کرتا ہے۔ غصہ وہ ہے کہ جو غم اور غصہ جو انسان کو گھول دیتا ہے، اس کو پگھلا دیتا ہے۔ تو مزید یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا تعلیم فرمائی وہ کب فرمائی تھی؟ ایک ایسے موقع پر جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک شخص بہت ہی غصے میں تھا، اور یہاں تک کہ کہا جاتا ہے، راوی بیان کرتے ہیں کہ اس شخص کی گردن کی رگیں کھڑی ہوئی تھی اور وہ شدید ہیجان کی کنڈیشن میں تھا۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر یہ شخص ایک ایسا کلمہ پڑھ لے گا تو اس کا غصہ فوراً ختم ہو جائے گا۔ آپ نے فرمایا کہ اگر یہ شخص کہہ دے گا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم تو اس شخص کا غصہ فوراً ختم ہو جائے گا۔ تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم تو ہم بھی جانتے ہیں اور آپ بھی جانتے ہیں، لیکن ہم اور آپ اگر اس کو غصے میں اگر اس کا استعمال کریں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ یقین دہانی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے مطابق اگر اس پر عمل کیا جائے تو انشاءاللہ غصہ فوراً رفع ہو جاتا ہے۔ اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے اللہ میں پناہ میں آتا ہوں شیطان الرجیم کے، یعنی مردود شیطان سے۔
تو گویا کہ یہ اس وقت انسان جب اللہ کی پناہ میں آ جاتا ہے شیطان سے تو یہ اس کے لیے بے حد فائدہ مند ثابت ہوتا ہے اور اس کا غصہ فوراً رفع ہو جاتا ہے۔